रहा था, पानी नीचे डूब चुका था और पाकिस्तान की मिशन तबाही के किनारे पे पहुंच चुकी थी। गरीब का कोई माली वारिस नहीं था, काश्तकारों के ट्यूबवेल बंद हो चुके थे, ये दुकानें, ये कारखाने बंद हो रहे थे, बिजली नहीं थी। और कारोबार खत्म हो रहा था। बदहाली, मुल्क बदहाली में की एक मिसाल पेश कर रहा था। अब आप जानते हैं कि सीएनजी स्टेशनों पर कतारें लगी होती थी, याद है या नहीं याद है? सीएनजी स्टेशनों पे लंबी कतारें लगी होती थी। सीएनजी राशन में चली गई थी, राशन पे मिलती थी और पाकिस्तान का गरीब आदमी परेशान था, लोग और मजदूर बेरोजगार हो रहे थे। मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपसे वादा किया था, पीछे वालों आपसे वादा किया था, सामने वालों आपसे और दाएं वालों आपसे वादा किया था, अपनी बहनों और माओं से वादा किया था, अपनी बेटियों से वादा किया था। मैंने कहा था मैं जान लड़ा दूंगा, लेकिन इस मुल्क को इंशाअल्लाह हम तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। मैं इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर अंधेरों को खत्म करूंगा, अल्लाह के फजल और करम से रोशनियों को वापस लेकर आऊंगा। कहा था या नहीं कहा था? आज रोशनियां वापस आ रही हैं या नहीं? कहां गई वो लोड शेडिंग 2013 वाली? वो अंधेरे कहां गए? वो अंधेरे गर्क हो गए और रोशनियां खुलकर सामने आ रही हैं। और आप जानते हैं कि दिन रात एक करके हमने बिजली के कारखाने लगाए, अरबों की बचत की, 20 महीनों में कारखानों को चलाया और आज लोड शेडिंग ना होने के बराबर हो चुकी है। इंशाअल्लाह अगले साल लोड शेडिंग को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दिया जाएगा। तरक्की की डगर पे तेजी के साथ चल रहा था, मुल्क में अमन कायम हो रहा था। मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम करूंगा। कहा था या नहीं कहा था? पाकिस्तान में अमन आया या नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह अमन वापस आया। कराची का हाल कितना खराब था, कराची के हाल को हमने ठीक किया, कराची की रोशनियां वापस आई। बलोचिस्तान के अंदर अमन कायम हुआ। हमने कहा बलोचिस्तान के अंदर वो तमाम पार्टियां जो किसी और तरफ जा रही थी, उनको वापस पाकिस्तान की तरफ बुलाया, सबको इकट्ठा बनाया और वहां हमने अपनी एक मखलूक हुकूमत कायम की, जिससे बलोचिस्तान में अमन कायम हुआ। वरना बलोचिस्तान की खुदा न खास्ता डूब रहा था, कराची खुदा न खास्ता बर्बाद हो रहा था, मुल्क की मईशत खुदा न खास्ता बर्बाद हो रही थी। लेकिन हमने दिन रात काम करके इन सब चीजों को संभाला, मुल्क के अंदर मोटरवेज का काम दोबारा शुरू किया और आज कराची से लेके पेशावर तक मोटरवेज बन रही है।
किया तो करोड़ों अवाम के वोटों की ये अवाम के वोटों की ये तौहीन है या नहीं है? करोड़ों अवाम वोट देंगे, वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं और 5 मुअज़्ज़िज़ जज चर्चा करते हैं। ये क्या, ये तौहीन आपको बर्दाश्त है? और किस लिए? क्या मैं करप्शन की थी? क्या करप्शन की थी? जब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, पूछना चाहिए कि जब नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की तो फिर आपने उसको क्यों निकाला मनसब से? ये कौम को पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। इस कौम को और जेल वालों को पूछना चाहिए कि फिर नवाज शरीफ को क्यों निकाला? कोई करप्शन का धब्बा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गिरेबान साफ है, ये आस्तीनें साफ है। पाकिस्तान की मोहब्बत में डूबा हुआ है। नीयत साफ है, दियानतदारी के साथ मुल्क की अमानत को अमानत समझा, खयानत कभी नहीं की। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला? जबकि मुझ पे कोई करप्शन का धब्बा नहीं है, कोई किकबैक का धब्बा नहीं है, कोई मेरे ऊपर किसी कमीशन का धब्बा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कोई मुझे समझाए कि मुझे इसलिए बनाया गया कि मैं पाकिस्तान की तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह उसको अरूज पर लेके जा रहा था। पाकिस्तान में सीपैक की इन्वेस्टमेंट आ रही थी। पाकिस्तान से अंधेरे छट रहे थे, शरीफ का खात्मा हो रहा था, पाकिस्तान में अमन कायम हो रहा था, इन गरीब नौजवानों को रोजगार मिल रहा था। और मैं आपको अल्लाह के फजल करम से ये बात वसूख के साथ कहता हूँ, अगर पाकिस्तान का ये तरक्की का अमल जारी रहता, एक बेरोजगार नौजवान को 22 रोजगार मिल जाता। मुझे खुदा जानता है, अपनी फिक्र नहीं है, ये नौजवानों की फिक्र है। इन नौजवानों की फिक्र है कि इनका मुस्तकबिल कहीं तारीख
مستقبل روشن ہونے جا رہا تھا. یہ نوجوان کل اسلام آباد سے میرے ساتھ شروع ہوئے ہیں اور راستے بھر میں میں نے نوجوانوں کی آنکھوں میں چمک دیکھی ہے. نوجوانوں مایوس نہ ہونا، نوجوانوں مایوس نہ ہونا، خدا تمہارے ساتھ ہے. ایک قوم کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، نواز شریف کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اس پاکستان کا مستقبل تاریخ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن میں نے اور آپ نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے. میں نے اور آپ نے 70 سالوں سے اس ملک کے ساتھ مذاق ہوتا رہا ہے، مذاق ہوتا رہا ہے. 70 سالوں سے استحصال ہوتا رہا ہے. آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی مدت حکومت کو پورا نہیں کر سکا. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ وزیر اعظم کی توہین نہیں، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی توہین ہے. آپ ووٹ دیتے ہیں، آپ ووٹ دیتے ہیں تو کہیں آپ ووٹ دے کر وزیر اعظم بناتے ہیں، حکومت بناتے ہیں. کوئی ٹکٹ لا کے اور کوئی جج آ کر آپ کے ووٹ کی پرچی کو پھاڑ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے. یہ توہین آپ کو برداشت ہے؟ آپ کو برداشت ہے؟ آپ کو برداشت ہے؟ آپ کو برداشت ہے؟ تو پھر اس کو بدلنا ہوگا. اگر پاکستان نے آگے جانا ہے اور بستی کی طرف دوبارہ واپس نہیں جانا، اگر ان نوجوانوں کا مستقبل ہمیں عزیز ہے، اگر ان نوجوانوں کے مستقبل کو ہم نے روشن بنانا ہے تو پھر ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں سب کچھ بدلنا ہوگا. مجھے انتظار کی پرواہ نہیں ہے. میں آج آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو گھر جا رہا ہوں. میں اپنے اسلام آباد سے لاہور اپنے گھر جا رہا ہوں. مجھے گھر بھیجا جا رہا ہے. آپ نے مجھے اسلام آباد بھیجوایا اور اسلام آباد والوں نے مجھے گھر بھیجا ہے. آج جو میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ مجھے واپس وزیر اعظم بنائیں. مجھے بھی اپنی عزت عزیز ہے، مجھے بھی میری سیلف رسپیکٹ مجھے عزیز ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے. مجھے قطن اقتدار کا شوق نہیں. ہاں شوق ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تقدیر بدل. تقدیر تو اللہ بدلتا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا اللہ نے اپنے انسانوں کو یہ فرض سونپا ہے کہ وہ کچھ کریں تاکہ وہ تقدیر بدلے. میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے کام شروع کیا تو دھرنے والے میدان میں آ گئے، وہ مولوی صاحب کینیڈا سے آ گئے اور ادھر سے لوگ محتاج قریشی والے اور مولوی صاحب اکٹھے ہو گئے. مولوی صاحب کو پتلی ہر 3 مہینے کے بعد پاکستان کا درد جاگتا ہے، پاکستان کا درد اٹھتا ہے ان کے دل میں
برطانیہ میں ہیں, پاسپورٹ بھی وہیں کا ہے, اور ملکہ برطانیہ کا حلف وفاداری کا حلف لایا ہوا ہے, اور بات پاکستان کی کرتے ہیں. نہ جانے کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اور دھرنے میں آپ نے دیکھا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. اس کے بعد پھر اس دھرنے میں بھی مجھے کلین چٹ ملی, اور اب یہ جب پیناما آیا ہے تو پیناما میں کچھ بھی نہیں کہا جاتا ہے, اور کیس دوسرا, یعنی مجھے کرپشن کی وجہ سے نہیں, مجھے کہتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے درخواست کیوں نہیں کی. آپ جانتے ہو اس بات کو, اسی بات میں مجھے نکالا گیا ہے. بھلا کوئی بیٹے سے نہیں تنخواہ لیتا ہے؟ بیٹے سے تنخواہ لیتا ہے کوئی؟ نہیں لی تو تمہیں کیا ہے؟ اور پھر اس وجہ سے نواز شریف کو نکال دیا گیا. آپ کو کوئی وجہ سمجھ آتی ہے معقول نکالنے کی؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ 70 سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے, اور کم و بیش ہر وزیر اعظم کو 1.5 سال ملا ہے ایوریج. 1.5 سال میں وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. 1.5 سال میں ہر وزیر اعظم گھر چلا گیا, اور ڈکٹیٹروں نے یہاں 10 سال حکومت کی. 10 سال. ہاں دیکھو ڈکٹیٹر حکومت کر کے کیسے بار بار کیا کریں. کمر میں درد ہوتی ہے, کمر میں درد کا بہانہ بنا کے ملک سے باہر چلا گیا. لیکن اس سے پہلے ٹرائل ہوا جو نہ ہونے کے برابر ہے. اس ملک کے اندر کوئی عدالت ہے جو ایسے ڈکٹیٹروں کو سزا دے سکے؟ آئین کو وہ توڑتے ہیں, قانون کو وہ توڑتے ہیں, اور پھر ہمارے وہ جج ایسے ڈکٹیٹروں کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا ہوا مشرف صاحب آپ نے کمال کر دیا, آپ نے نواز شریف کو نکال دیا. مشرف صاحب آپ نے نواز شریف کو نکال کے بہت اچھا کیا. نواز شریف کی بھی کوئی خدمات ہے اس ملک کے لیے. نواز شریف وہی ہے جس نے ایٹمی بٹن پہ اپنا انگوٹھا رکھا تھا. وہی نواز شریف ہے جس نے ایٹمی بٹن پہ اپنا انگوٹھا رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو, یہ سلوک کرتے ہو اس کے ساتھ. کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو؟ کیا جواب دو گے اس قوم کو؟ یہ قوم جواب مانگتی ہے ان سب سوالوں کا. ان سب سوالوں کا آپ جواب مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ یہ پاکستان بھٹک رہا ہے پچھلے 70 سالوں سے. کبھی دائیں جاتا ہے, کبھی بھٹک جاتا ہے, کبھی ادھر لڑتا ہے, کبھی ادھر لڑتا ہے. ایسے ملک نہیں چلا کرتے. آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کی پسترین قوموں میں شامل ہوتا ہے. اوپر آ رہا تھا, اس کا پھر گلا دبا دیا گیا ہے. لیکن یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ اب یہ پاکستان کا اس طرح سے گلا دبنے کی اجازت نہیں دے گی. یہ حساب لے گی ان تمام ڈکٹیٹروں سے اور ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. میرے ساتھ بتاؤ, ان سب باتوں کا جواب مانگو گے؟ ان سب باتوں کا حساب لو گے؟ لوگے پھر انشاءاللہ یہ ملک بچ جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک بچ جائے گا. آج نہیں کہنے آیا کہ مجھے
لیے آیا ہوں کہ آج ہم نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچنا ہے اور اس ملک کو ایک مہذب ملک بنانا ہے، دنیا کی بہترین اکانومی بنانا ہے، دنیا کی ترقی یافتہ ملک کی سطح پہ اس کو لا کر کرنا ہے اور قانون کی حکمرانی کرانی ہے۔ آپ کے مینڈیٹ کا احترام کروانا ہے، آپ کے ووٹ کی پرچی کا احترام کروانا ہے کہ جس کو آپ اپنا ووٹ دیں اس کو آپ ہی نکالیں، کسی اور کے پاس نکالنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی 20 کروڑ عوام کی توہین ہے اور اس توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ وعدہ کرو، اس پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے نواز شریف کا ساتھ دو گے۔ وہ آخری مطلب یاد ہوتا ہے میری بہنیں بھی، یہ پیچھے بھی بتاؤ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے انشاءاللہ نواز شریف کا ساتھ دو گے۔ نواز شریف کو کوئی لالچ نہیں ہے، لالچ ہے تو آپ کی کہ میری اس قوم کی تقدیر بدلے، میری یہ قوم کے بچے ان کے گھروں میں روشنی کے چراغ چلے اور میں ان کے ساتھ ان کی خوشیاں شیئر کروں۔ میری اتنی خواہش ہے، میری یہ خواہش پوری کرو گے انشاءاللہ۔ میرا ایجنڈا آپ کے سامنے آئے گا، میرا پروگرام آپ کے سامنے آئے گا۔ جیلم میرے ساتھ عہد کرے کہ میرے قدم سے قدم ملا کے چلے گا، جیلم میرے ساتھ عہد کرے میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلے گا۔ بولو سوال، جیلم میرے ساتھ چلے گا؟ پھر ایک دفعہ پھر تاکہ یاد رہے کہ میں نے 3 دفعہ آپ سے یہ وعدہ لیا تھا، جیلم نواز شریف کے ساتھ چلے گا۔ پاکستان